یہ بھی غور کریں کہ خود مسلمان اپنے اوپر شریعت نافذ کرنے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، ایک انٹرویو تھا آسام کے وزیر تعلیم کا، جس نے مدرسے بند کیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ جو سرکاری مدرسے، بورڈ کے مدرسے تھے، ان کو اس نے اسکول بنایا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہے، انٹرویو لینے والا اس سے باتیں مختلف انداز سے پوچھ رہا ہے، مگر وہ بے تکلف کہتا ہے کہ سارے مدرسے بند کرنا میرا مشن ہے، اور 600 مدرسے میں بند کر کے اسکول بنا چکا ہوں۔ مجھے اس کے موضوع پر نہیں گفتگو کرنی، اس کی ایک بات نقل کرنی۔ اس نے یہ کہا کہ میں اسکول میں گیا اور وہاں اس میں مدرسے میں گیا، اور میں نے وہاں جا کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچوں نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم غلط جگہ آ گئے، یہاں تو تم مولوی بنو گے۔ وہ مولوی کہہ رہا ہے، آسام کا اس کا اردو کا تلفظ اچھا نہیں ہے، مولوی بنو گے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو اسکول میں جانا پڑے گا۔ تو جب وہاں کے بچے یہ چاہتے ہیں تو میں نے وہی کر دیا جو بچے چاہتے ہیں، میں نے مدرسے کو اسکول بنا دیا۔ ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں یہ بات، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس وزیر کے آنے کی وجہ سے ایسے ہی بچوں کو سامنے لایا گیا ہو جو اس سے یہ بات کہہ دیں، یہ ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن اس سے ہٹ کر آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ابھی مولانا گریجویٹوں کی تعداد 2.5% بتا رہے تھے، مولویوں کی تعداد ذرا بتائیے، سوچیں ذرا جی۔ پرسنٹیج میں آ ہی نہیں آ سکتے، 0.5% ہے، مجھے معلوم ہے۔ یعنی مولویوں کی نہیں بلکہ اچھی تعلیم بڑے مدرسوں میں داخل ہونے والے، مکتب والے 4% ہیں، مکتب والوں کو ملا کر سچر کمیٹی کی رپورٹ میں 4% ہیں، لیکن بڑے مدرسوں تک جو پہنچتے ہیں وہ 0.5% ہیں، اور یہ بہت دن پہلے کی رپورٹ ہے، ہو سکتا ہے اب کم ہو گئے ہوں، یعنی 200 میں ایک بچہ، اور وہ فارغ ہونے تک یعنی عالم بننے تک پہنچتے ہیں۔ تو ان کی بات صحیح ہے، وہ کسی تناسب میں آتے ہی نہیں، ہزاروں میں ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے، میں ایک نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر حکومت مدرسوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مدرسے چلانا اور مدرسوں میں پڑھانا بچوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی، مسلمانوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے نہ کسی عالم اور مسلمان کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کو اپنے دین کے لیے نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ داعی کی ضرورت ہے، نہ مبلغ کی ضرورت ہے، نہ پیر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل محتاج نہیں کسی کے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کے معاملات کی آسانی جو ملتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس آسانی کی قدر جب تک کی جاتی ہے اللہ کی نعمت باقی رہتی ہے، اور ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا یہ عادت ہے اللہ کی۔ میں کانپ رہا ہوں اندر سے یہ باتیں کہتا ہوا، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، لیکن جو صحیح بات ہے اس کے کہے بغیر رہا کیسے جائے۔ ہماری حکومت نے 3 طلاق پہ پابندی لگائی، کنڈم کیا، اس کو نہیں کرنا تھا، ان کا یہ کام نہیں تھا، ان کو دخل نہیں دینا تھا، مگر میں ان سے ہٹ کر اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم نے تو پہلے سے کنڈم کر رکھا ہے۔ تمہارے کتنے گھر ہیں جہاں تم نے 3 طلاق دے کر عورتوں کو رکھ رکھا ہے اپنے گھر میں؟ تو تمہیں کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ سوچیں ذرا کہ ہم شریعت کے کتنے حصوں پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کے کس کس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہماری طرف سے اللہ کی شریعت کے سلسلے میں ناقدری کا یہ عالم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر اپنی شریعت مسلط کریں، یہ اللہ کی عادت نہیں۔ سالوں ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یہ
چھوٹے سے منہ سے ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں ملک بھر میں کہ بھائی یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اللہ کرے احساس ہو جائے تاکہ یہ نعمت باقی رہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال